ذمہ داری کو اس امت کے علماء جو ہے پورا کریں گے، ادا کریں گے، اور شرک پر بولیں گے، شرک پر نکیر کریں گے، بدعات پر نکیر کریں گے، تاکہ یہ چیزیں اس امت کے اندر سے ختم ہو جائیں، اس امت کے اندر بدعات اور شرک یہ سرایت نہ کرے، کیونکہ جو آدمی شرک میں مبتلا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا، اور جو بدعات میں مبتلا ہوتا ہے وہ سنت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے عمل کرتا ہے، وہ کبھی توبہ نہیں کر سکتا ہے۔ بدعتی کو توفیق نہیں ہوتی ہے بدعت سے توبہ کرنے کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دین سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو سنت سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس بدعت پہ جو عمل نہیں کرتا ہے وہ اس کو گمراہ سمجھتا ہے۔ وہ بدعتی خود دوسرے کو گمراہ سمجھتا ہے جو اس کی بدعت پر اگر کوئی عمل نہ کرے، اس کے شرکیہ اور بدعتی کام پہ اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کو وہ گمراہ سمجھتا ہے، اس کو وہ مستحق رسول سمجھتا ہے، تو آخر وہ کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہے، کیسے اس کو جو ہے چھوڑ کر کے اس سے توبہ کر سکتا ہے؟ اس لیے شرک اور بدعت سے بچنا اور اس سے دوسروں کو آگاہ رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدعت اور شرک اور اس کے جو وسائل اور ذرائع ہیں، جو راستے ہو سکتے ہیں، خفیہ جو طریقے اور ساری چیزوں سے ہوگا، لیکن آج امت وہی گھوم گھوم کے کر رہی، وہی کر رہی، اور جو لوگ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں، شرک اور بدعت سے جو لوگ روکتے ہیں، جو لوگ منع کرتے ہیں، اور انبیاء کے مشن کو جو لوگ پورا کرتے ہیں، انہیں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، انہیں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، انہیں کو بدنام کیا جاتا ہے، انہیں کو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے ایجنڈے یہ تو نصارہ کے ایجنڈے، مسلمان نبی کی عقیدت میں، نبی کی محبت میں جلوس نکالتے ہیں، دیکھو کفار لوگ تو منع کرتے ہیں، یہ بھی منع کرتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں حرام ہے، یہ بھی کہتے ہیں بدعت ہے۔ یہ لوگ مسجد نبوی کے اندر جا کر کے اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ جو سیکورٹی فورس ہوتی ہے ان کو ڈرنے سے مارنے لگاتی ہے، کہتے ہیں دیکھو یہ سب یہودی ہیں، نبی کی محبت میں وہاں بھی نہیں میلاد منانے دے رہے، یہودیوں کے جو ہے یہ ایجنٹ ہے، امریکہ کے ایجنٹ ہے، مسجد نبوی پر قبضہ ہے ان کا۔ یعنی جو نبی کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، آپ کے فرمان کو جو نافذ کر رہے ہیں باقاعدہ اور ڈنڈے کے زور پہ نافذ کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ لوگوں کی کھوپڑی الٹ چکی ہے۔ آج وجہ یہ ہے کہ جو انبیاء کا مشن ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وجہ سے آپ کو بھیجا گیا تھا، اور آپ نے جو امت کو پیغام پہنچایا، اور صحابہ کرام نے جس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، اس کو بھلا دیا گیا ہے، اس کو بھلا دیا گیا۔ کوئی تو کہتا ہے کہ انبیاء آئے تھے انقلاب کے لیے، کوئی کہتا ہے انبیاء آئے تھے حکومت قائم کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے انبیاء آئے تھے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے، لیکن انبیاء جس مقصد کے لیے آئے تھے اس کو لوگ بھلا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے شرک اور بدعت عام ہے، اور سارے لوگ اسی میں دل دادا ہو چکے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس راستے میں بھٹک رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جب شرک کیا جائے گا، دین کے اندر بدعتیں کی جائیں گی، اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف کر سکتا ہے، اور اسی لیے مسلمانوں پر ذلت ہے۔